السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم اردو کے ضرب المثل مصرے ان کو دیکھیں گے، اور نہ صرف دیکھیں گے بلکہ ہم ان مصروں کے جو دوسرے مصرے ہیں، یعنی مکمل شعر، درست شعر، اور پھر ان کے جو اصل خالق ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اردو ادب میں بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ایک مصرع جو ہے وہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان ضرب المثل مصروں کے جو دوسرے مصرے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس معلومات جو ہے وہ نہیں ہوتی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعر پورا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا جو اصل خالق ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو وہ لوگ جو ابھی چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کون کون سے جو ضرب المثل مصرے ہیں اور پھر ان کے جو مکمل شعر ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے: بھانپ ہی لیں گے اشارہ سرے محفل جو کیا، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اب اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے اور ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس شعر کا جو اصل خالق ہے وہ کون ہے۔ تو اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں لالا مادھو رام جوہر فرخ آبادی۔ اسی طرح دوسرا شعر جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں: خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری ہو جائے۔ اب یہ شعر جو ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ غلط شاعر کے ساتھ منسوب ہے، یعنی اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو غالب کا شعر جو ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے جو اصل خالق ہیں وہ ہیں نواب امین الدین۔ تیسرا شعر دیکھیے گا، اس کا بھی جو دوسرا مصرع ہے، یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ مصرع جو ہے بڑا ہی مشہور ہے اور اکثر جگہ پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور یہ پورا شعر جو ہے اور درست شعر جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں: گئے دونوں جہان کے کام سے ہم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور اس کے جو اصل خالق ہیں یعنی اس کے جو شاعر ہیں وہ ہے مرزا صادق شرر۔ تیسرا شعر دیکھیے گا، اس کا بھی جو دوسرا مصرع ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور پورا شعر جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں: بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہے، یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا۔ اور اس کا جو شاعر ہے، اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں حیدر علی آتش۔ پانچواں شعر بھی بڑا مشہور ہے، اور خاص طور پہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے یعنی تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اس شعر کو بھی اکثر لوگ جو ہے وہ غالب سے منسوب کرتے ہیں، اور پورا شعر کچھ یوں ہے: تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور اس کے جو اصل شاعر ہیں وہ ہیں مرزا قربان علی سالک۔ چھٹا شعر دیکھیے گا: اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو احسان ہوتا۔ اب اس کا بھی دوسرا مصرع جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو یہ شعر جو ہے وہ حیدر علی آتش صاحب کا ہے۔ ساتواں شعر دیکھیے گا: بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، پھر اس چمن میں بوم بسے یا ہما رہے۔
اب اس کا جو دوسرا مصرع ہے یہ بھی ضرب المثل کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اردو ادب میں، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں مصفی۔ 8واں شعر دیکھیے: مفلسی بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ بڑا ہی مشہور و معروف ہے، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں ولی دکنی۔ 9واں شعر دیکھیے گا، اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ ضرب المثل کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اردو ادب میں۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا دیوے، کہ اس کو بدنما لگتا ہے جیسے چاند کو گہنا۔ اب یہ شعر جو ہے یہ شعر شاہ مبارک ابرو کا شعر ہے۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس جو شعر آ رہا ہے، اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اور پورا شعر جو ہے جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کچھ یوں ہوگا: مجھ میں اور ان میں سبب کیا جو لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اور اس کے جو اصل خالق ہیں یعنی جو اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں محمد امان نثار۔ 11 نمبر پہ جو شعر ہے وہ دیکھیے گا: دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں سید محمد اثر۔ 12واں شعر دیکھیے گا، اس کا بھی جو دوسرا مصرع ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، اور پورا شعر کچھ یوں ہے: شعلہ بھڑک اٹھا میرے اس دل کے داغ سے، آخر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں مہتاب رائے تاباں۔ 13 نمبر پہ جو شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: بتاں کی بھی یہ یاد دو روز ہے، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ اب یہ شعر جو ہے وہ میر سجاد کا شعر ہے۔ اسی طرح 14 نمبر پہ جو ہمارے پاس شعر ہے یہ بھی بڑا ہی مشہور و معروف شعر ہے، اور اس کا جو خاص طور پہ دوسرا مصرع ہے یعنی مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، یہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، بلکہ یہ جو ہے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پورا شعر جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یعنی شکست و فتح میاں اتفاق ہے لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اور یہ شعر جو ہے یہ ہے محمد یار رند خاں امیر، اس کے جو ہیں وہ شاعر ہیں۔ نمبر 15 پہ جو ہمارے پاس شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں۔ اس کا بھی دوسرا مصرع جو ہے بڑا ہی اردو ادب میں مشہور و معروف ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے جو خالق ہیں اس کے جو شاعر ہیں وہ ہے میر حسن۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس طرح کے مزید جو مصرے ہیں ان کو لے کر آئیں گے، اور ان کے جو مکمل شعر اور ساتھ ان کے جو اصل خالق ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو لہٰذا اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔